السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ ہے کوئی اللہ سے جنت کمانے والا، جنت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ ذرا سی نیکی پر جنت عطا فرما دیتے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اتنی بے پناہ عنایات اور رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر نازل فرماتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر جنت کو سجایا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، گناہ گاروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف فرما دے گا، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف تائب ہو، متوجہ ہو، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ رحمتیں، عنایتیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ یہ اس مہینے کا اعزاز ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اعزاز دیا ہے، احترام دیا ہے، مبارک بنایا ہے، رحمتوں والا بنایا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال 2 مہینے پہلے سے ہی فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہماری عمروں کے اندر اتنی برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پالیں، اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے فیضیاب ہو جائیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ آپ دوسرے مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ اس لیے رمضان کے استقبال میں خود کو مستعد کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اب اپنی لنگیاں باندھ لو، اپنی کمر بند کو ٹائٹ کر لو اور خود کو تیار کر لو، کمر کس لو اپنی رمضان کے لیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ محنت کا ہے، ایک کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ پورے سال یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا۔ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے، کمانے کا سیزن ہے۔ جتنا بھی اس میں کما لے، جتنا بھی اللہ سے مانگ لے، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، کم ہی کم ہے۔ ایسا موقع پھر دوبارہ نہیں ملتا۔ پورے سال آدمی محروم رہتا ہے اور نہ معلوم زندگی کب ختم ہو جائے، زندگی کی ڈور کب ٹوٹ جائے، کب ہماری موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ رمضان آخری رمضان ہو، پھر ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ تو یہ چیز ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، رمضان کا مہینہ کیا ہے اور ہمارے معاملات، ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں اس کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، کائنات میں سب سے افضل، جن کے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطیاں نہیں ہیں، اللہ نے پہلے انہیں پروانہ دے دیا، یہ تو کوئی غلطی نہیں، اگر غلطی ہو بھی جائے اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ نبی آخر الزمان اس قدر تیاریاں کر رہے ہیں، اس قدر خود کو مستعد کر رہے ہیں رمضان کے لیے، تو امتیوں کا حال کیا ہونا چاہیے جو گناہ گار ہیں، گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر لادے ہوئے ہیں، اپنی پیٹ کو بھاری کیا ہوا ہے، گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، اللہ ناراض ہو چکا ہے، تعلق ختم ہو چکا ہے اللہ سے، تو امتیوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمیں جو ہے رمضان کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ سنت ہے اور اس سے دل کے اندر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں رمضان کے لیے کیا جذبات ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں رمضان کو لے کر کے۔ آج کل تو چاند دیکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا،
ہمارے بچپن میں ہمارا بچپن ایسا تھا کہ رمضان کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے لوگ، عید کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے۔ جب سے یہ موبائل فون آیا ہے اس نے پوری نسل کو چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ اب تو موبائل فون پر ہی لوگ خبریں سن کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک سنت جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، اس سنت کو کلی طور پر یہ امت ترک کر چکی ہے۔ تو اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور سنت کی نیت سے کریں۔ رمضان کا احترام ہے یہ، رمضان کا استقبال ہے یہ، کیونکہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے جس کی اہمیت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بڑا مہمان ہوتا ہے، صاحب ذیشان ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے سڑک پہ نکل کر کے آتے ہیں، دروازے پہ آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رمضان بھی ہمارا مہمان ہے اور بڑا مہمان ہے، عظیم الشان مہمان ہے۔ اس کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں چاند دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، چاند دیکھنا چاہیے، یہ تقاضا ہے اس بات کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو فارغ کر لیں۔ بعض لوگ رمضان میں بھی اپنی مصروفیات کم نہیں کرتے بلکہ ان کی مصروفیات اور بڑھ جاتی ہیں۔ کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے جو ہے اپنے آپ کو اور مزید مصروف کر لیتے ہیں۔ نہ روزوں کا پتہ ہے، نہ تراویح کا پتہ ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ ہے، تمام معمولات ختم ہو جاتے۔ ویسے ہی زندگی ان کی کٹتی ہے جیسے جو ہے دیگر مہینوں کے اندر کٹتی ہے، ویسے ہی غفلت میں رمضان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے رمضان کے احترام میں، رمضان کے استقبال میں، کہ اپنی مصروفیات کو کم کر دیں اور رمضان کے لیے وقت نکالیں۔ اس کو کامیاب بنانا ہے، اس کو کمانا ہے۔ جس طرح روزی کا کمانا ضروری ہے، رمضان کا کمانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح کاروبار ضروری ہے زندگی جینے کے لیے، رمضان کا استقبال، رمضان کا احترام، رمضان کو کمانا بھی ضروری ہے آخرت کے لیے۔ ورنہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے نقصان کا سودا ہے کہ سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ آئے اور اس کو ہم کامیاب نہ کر سکیں۔ تو یہ دو کام انشاءاللہ ہم سب کو کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کو بہرور فرمائے اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے پاک اور صاف فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ حضرات شیئر کریں، دوسرے لوگ بھی تاکہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔